أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد بن ولید فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں قریب ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب اور دبدبا میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا یہ بہت اچھا موقع ہے، اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے روک رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک بار پھر سوچا حملہ کروں، لیکن قدم آگے نہ بڑھے۔ اس وقت میں نے جان لیا پردہ غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے تو اس وقت میں اپنے بارے میں سوچنے لگا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، حبشہ چلا جاؤں یا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں، اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر یہودی ہو جاؤں یا عیسائیت اختیار کر لوں، یا کسی اجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں بیٹھ رہوں۔ غرض طرح طرح کے سوال ذہن میں آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، پیارے بھائی، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں خالد کو ضرور آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین اور فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ میں خط کے یہ الفاظ پڑھ کر جھوم اٹھا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک گہری نیند میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز، شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور میں نے مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی میں نے خواہش کی کہ مدینے کی طرف جانے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا ذکر کیا۔ وہ خوشی سے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر ہم روانہ ہوئے۔ دوران سفر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا، اسلام کی کشش مجھے مدینے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اور آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہی جذبہ لے کر میں گھر سے نکلا ہوں۔ اب ہم تینوں ایک ساتھ چل پڑے۔ یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اس کے باوجود میری درخواست ہے، آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے،
الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں نے اپنا خواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، اور سرسبز شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالی آپ کو کفر کی تاریکیوں سے اسلام کے وسیع اور روشن میدان کی طرف لے آیا ہے، اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنیاد پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا، اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہی جمع سال مرد میدان اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر انہوں نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری۔ ان کی زندگی میں بعض بہت مشکل لمحات بھی آئے، لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔